الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلهي عبدك العاصي أتاك إلهي عبدك العاصي أتاك مقر بالذنوب فقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو پھر تابع قرآن کر دے تم یوں ہی نہ سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے تم یوں ہی نہ سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب سے سامان
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماع کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ اس ذات کا بہت ہی زیادہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عشرہ ذو الحجہ کے پرنور لمحات کی آمد ہے اور ان ایام میں پوری دنیا سے فرزندان توحید کعبہ کی چھاؤں میں اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف عبادات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں سے مختلف زبانوں والے، مختلف رنگتوں والے، مختلف قوموں والے ایک ہی لباس میں کعبہ کی چھاؤں میں لبیک اللہم لبیک کی صدا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بعض خطوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت عطا کی، جیسے کعبۃ اللہ کو کہ وہاں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی کہ دنیا کے خطوں میں کعبہ کی زمین کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ایسے ہی سال کے اندر بعض ایام ایسے ہوتے ہیں ان کو دوسرے ایام کے اوپر فضیلت ہوتی ہے، اور بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو سال میں دوسری راتوں کے اوپر فضیلت عطا کی جاتی ہے، اور اسی طرح بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں جن سال کے دیگر مہینوں کے اوپر خاص فضیلت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، جیسے رمضان المبارک وغیرہ۔ تو ان دن اور رات کے تفاضل فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، انہیں ترغیب دیتے ہیں کہ دیکھو کامیابی کا دار و مدار اعمال پر ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کی طرف توجہ دیں، گویا کہ ان ایام کو فضیلت دے کر اللہ انسانیت کو ترغیب دے رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس مواقع ہیں زندگی کے ان قیمتی لمحات کو ان ایام میں صرف کر کے اعمال صالحہ میں ترقی حاصل کر کے دنیا اور آخرتی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو حاصل کر دو، وگرنہ یہ لمحات بار بار نہیں ملتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عشرہ ذو الحجہ بھی انہی عظیم قیمتی فضیلت والے ایام میں سے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ ہم صحابہ کرام جو تھے 3 دہائیوں کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے، یعنی 3 عشروں کی۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ یعنی پہلے 9 دن، اور اسی طرح محرم کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام ان عشروں میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام فرماتے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی ایام میں کی ہوئی عبادت سے عشرہ ذوالحجہ میں کوئی عبادت زیادہ پسندیدہ، زیادہ پسندیدہ اور اہم ہے، یعنی کہ باقی ایام میں کی ہوئی عبادت بھی رائے گاں اور ضائع نہیں جاتی، اس کا بھی اپنے جگہ ایک خاص مقام ہے، خاص درجہ ہے، لیکن عشرہ ذوالحجہ کے ان ایام میں دن رات کے اندر کی ہوئی عبادت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پس تم ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر کثرت سے تحلیل، تکبیر و تحمید کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ تحلیل، اللہ اکبر تکبیر، اور الحمدللہ یہ تحمید، اور سبحان اللہ یہ تسبیح، یعنی ان کا حضور علیہ السلام نے فرمایا اہتمام کرو۔ اس کے علاوہ کثرت سے نوافل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات۔ فرمایا ان 10 ایام کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ قرآن کریم میں آخری پارے کے اندر سورہ فجر میں 5 قسمیں اٹھائی اللہ نے اس عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت پر۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے، ولیال عشر 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر یوم نحر اور عرفہ کے دن کی قسم، والشفع والوتر هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہے؟ استفہامیہ طور پہ خود اللہ نے فرمایا کہ حل فی ذالک، کیا یہ جو قسمیں اٹھائی ہے اللہ نے 5 قسمیں، کہ عقل والوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان ایام کی عظمتوں کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں؟ اتنی عظیم ذات جب قسم ہے، اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان ایام کی اہمیت ان کے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو کیا اتنی قسمیں اٹھا لی کہ یہ بڑی عظمتوں والے دن ہیں، اور یہ کافی نہیں ہے اور بھی کچھ قسمیں اٹھاؤں؟ کہ اتنی میں نے قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ عشرہ ذوالحجہ یہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، اس میں کی ہوئی عبادت اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عشرہ ذوالحجہ کے روزے رکھے گا، ہر دن کا روزہ اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ عشرہ ذوالحجہ سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 9 دن، یعنی 9 دن جو ہے اس کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، اور عرفہ کا دن یعنی جس دن حج کا اہم رکن اعظم وقوف عرفات کیا جاتا ہے، فرمایا اس دن جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب گناہوں کو معاف فرما دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب چھٹی روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد میرے 1 سال آئندہ اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہے، اب میں گناہوں پہ گناہ کرتا جاؤں۔ فرمایا یہ بات نہیں، یہاں گناہوں سے مراد صغائر ہے،
جیسے ہم مسجد کو آتے ہیں، حدیث شریف میں ہے جو وضو کر کے مسجد کو آتا ہے تو ہر قدم پر اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جیسے حدیث شریف میں جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کے جن اعضاء سے پانی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایسی کئی احادیث ہیں جس میں یہ ذکر ہے فلاں عمل کیا جائے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے مراد صغائر ہیں، یعنی صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے یہ شرط ہے کہ بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے۔ وہ گناہ جو حقوق اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جو حقوق العباد میں سے ہے کبیرہ گناہ، فرمایا جب تک صاحب حق کا حق ادا نہ کیا جائے اس وقت تک توبہ کرتا رہا پھر بھی وہ معاف نہیں ہو گئے۔ جب تک کسی کا حق دبایا ہے وہ حق اس کو نہیں دے گا۔ توبہ سے اگرچہ فرمایا جب یہ حق دے گا توبہ کرے گا تو اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما دیں گے۔ مثلا کسی نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا جو ہے پیسہ دبایا ہے، یا ایسا کوئی حق بندے کا اس نے ضائع کیا ہے تو جب تک صاحب حق کا حق نہیں دے گا اس وقت تک فرمایا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ بندہ کثرت سے اعمال صالحہ کرے، جب اس کے صغیرہ گناہ ختم ہو گئے تو اس کے ان اعمال حسنہ کی وجہ سے اللہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا کریں گے۔ اور کسی کا حق دبایا ہے تو یہ کثرت سے اعمال صالحہ کرے گا، جب اس کے صغیرہ گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ اس کو توفیق عطا کریں گے کہ یہ صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دے گا۔ فرمایا یہ اعمال کی برکت سے جب آپ کثرت سے روزے رکھیں گے، وضو کر کے مسجد کو آئیں گے، باقی جن اعمال کے متعلق ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرمایا کثرت سے جب صغائر ختم ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ جو ہے یہ ضعیف ہو کر کمزور ہو کر آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس کو توبہ کی توفیق ملے گی اور کسی کا حق ضائع کیا ہے ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ اس صورت میں جب صغیرہ اس کے ختم ہوتے جائیں گے تو صغیرہ کو ختم کرنے کے لیے یہ دن رات کی فضیلتیں، یہ اعمال حسنہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عشرہ ذو الحجہ کے دن کو عبادت کرے، روزہ رکھے، 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ رات کو عبادت کرے تو لیلۃ القدر کے عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ عشرہ ذو الحجہ غالباً آج شام سے شروع ہونے والا ہے، چونکہ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد بدلتی ہے تو آج شام سے غالباً عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جائے گا۔ تو کثرت سے کوشش کی جائے، تکبیر، تحمید، ذکر و اذکار، نوافل، اشراق، اوابین، چاش، جتنی بندے کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، موقع ملتا ہے، وہ اس کا اہتمام کرے، کیونکہ فرمایا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب زندگی کی شام ہو جائے، ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں کیا خبر یہ واپس جا سکتی ہے یا کبھی کسی بھی وقت یہ سانس رک سکتی ہے۔ تو ان لمحات کو صبح و شام کو قیمتی سمجھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں اچانک ہماری سانس روک دی جائے، زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ہم اس امید پہ کہ ابھی ہمارے کافی کام ہیں، اس دفعہ ان کاموں کو ہم نمٹاتے ہیں، آئندہ عشرہ ذو الحجہ میں کثرت سے عبادت کریں، آئندہ کی امید پر کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ کیا خبر عشرہ ذو الحجہ ملے یا نہ ملے۔ تو جتنے بھی یہ لمحات ملتے ہیں
کوشش کی جائے۔ ذکر و اذکار کے لیے کوئی جو ہے پابندی نہیں کہ وضو ہو، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، یا اس کے لیے کوئی خاص، جب بھی موقع ملے، راستے پہ آ جا رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے، جہاں بھی موقع ملے تو کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کثرت سے ان کا ورد کیا جائے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جو مغربی تعلیم سے متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الفاظ سے کیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ مشہور لطیفہ ہے کہ ایک انگریز تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ دم درود کرتے ہیں، شف کرتے ہیں، کچھ الفاظ پڑھے، تو ان الفاظ کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے تو کوئی وقت نہیں، ان کے اندر کیا طاقت ہے؟ اب وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، وہ نیک مومن، اس نے کہا کہ اگر ان الفاظ کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کو نہیں یقین، تو دیکھو میں چند الفاظ کہتا ہوں، آپ دیکھو آپ پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں۔ اب اس نیک بندے نے اس انگریز سے، اس جو ہے ملحد سے کہنے لگا تیری ماں کی ایسی کروں، تیری دادی کی اس طرح کروں، 5-6 گالیاں دی۔ اب وہ شخص سرخ ہو گیا، اچھلنے لگا، تو اس نے کہا میں نے ڈنڈا نہیں مارا، میں نے کچھ تمہیں جو ہے ہاتھ نہیں لگایا، میں نے چند الفاظ کہے ہیں، تم کے تو الفاظ میں اثر نہیں ہے، تو تمہیں پھر تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ بظاہر الفاظ ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں، روحانی طور پہ ان کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یہ ملحد بے دین لوگ جو ہے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال کر کے دیتے ہیں، اور جی آپ تلاوت کرتے ہیں، قرآن سمجھ نہیں رہے، تو تلاوت کا کیا فائدہ؟ ویسے ہی قرآن پڑھنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا جب تک سمجھ کر نہ پڑھا جائے۔ تو میرے دوستو، یہ شکوک و شبہات مغربی تعلیم سے متاثر لوگ، قرآن کریم میں واضح پہلے پارے میں بھی فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے نبی کا پہلا کام سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تلاوت کلام پاک۔ یہاں یہ نہیں فرمایا ترجمہ پڑھ کر سمجھ کر، سب سے پہلے تلاوت کلام پاک، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمْ، پھر اس کی سمجھ، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر تزکیہ۔ ایسی چند آیات قرآن کریم میں اور بھی ہے جہاں یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی کا پہلا کام اللہ کے کلام کی تلاوت۔ تو بہرحال یہ موضوع سے علیحدہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں الفاظ میں تاثیر نہیں، تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگ نہ سمجھ ہیں، بے وقوف ہیں، یہ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار نہ سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا تم بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھو، میں پھر بھی تم کو اجر عطا کروں گا، ثواب عطا کروں گا، ایمان کے اندر تقویت عطا کروں گا۔ ہاں اگر سمجھ کر پڑھو تو پھر تو مزید نور علی نور۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عشرہ ذی الحجہ کے اندر کثرت سے عبادت کرو، اور فرمایا دوسرا اہم حکم، ایک تو یہ کثرت سے روزے رکھے جائیں اور اعمال صالحہ، دوسرا جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کی طرف یہ حکم متوجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ یعنی کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے، اس کا چاند نظر آ جائے، تو جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ تو آج مغرب سے پہلے جن احباب کا ارادہ ہے وہ اپنے ناخن بال کاٹ دیں، پھر جب قربانی تک فرمایا وہ ناخن بال نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے، اگر کسی نے کاٹ دیے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ نہ کاٹے۔ بظاہر یہ ہمیں بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ناخن اور بال نہ کاٹنا، اس کو کیا اہمیت ہے، یہ کیا وجہ ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ بظاہر یہ امر ہمیں عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے۔ تو خلاصتاً یہ سمجھیں کہ دیکھیے ان ایام کے اندر
حاجی حضرات کعبۃ اللہ کی چھاؤں میں دنیا کے مختلف خطوں سے جمع ہوتے ہیں، وہ حج کی وردی احرام جب پہنتے ہیں تو ان کے اوپر کچھ پابندیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک یہ ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، خوشبو نہیں لگانی، شکار نہیں کرنا وغیرہ، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، منہ نہیں ڈانپنا۔ جب احرام باندھ دیا تو فرمایا جو شخص وہاں نہیں جا سکتا وہ یہاں سے ان حاجی حضرات کی طرح فرمایا وہ جو پابندیاں ہیں ان پر ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، فرمایا جس طرح حاجی حضرات وہاں عبادات کرنے کے بعد اللہ ان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، تو جو یہاں ان کی مشابہت کرتا ہے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے جس طرح ان کے گناہ معاف کیے، یہاں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والوں کا بھی اللہ سے امید ہے کہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے۔ آپ نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنا کہ جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے سب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے کپڑے، عصا، پگڑی وغیرہ موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کی، تو اس نیک بندے کی مشابہت اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو نیک لوگوں کی صورت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ بھی برکات سے خالی نہیں، اس کی بھی بڑی برکات ہے۔ تو اسی لیے فرمایا عشرہ ذو الحجہ جب شروع ہو جائے تو تم بھی اپنی مشابہت حاجی حضرات کی طرح کر دو، تو جس طرح ان کا حج 10 ذو الحجہ 9 ذو الحجہ کو حج کے وہ رکن اعظم کا اہتمام کرنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، تم بھی 10 ذو الحجہ کو یہاں قربانی کرو گے، گویا تم ان کی صورت، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہو۔ جب وہ قربانی کر لیتے ہیں، حج مکمل ہو جاتا ہے، اللہ ان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، تو تم کو یہاں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ گناہوں سے امید ہے کہ پاک کر دیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، عشرہ ذو الحجہ کے اندر سب سے اہم ایک حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، اور اس کے علاوہ یہ ان حضرات کے لیے مستحب ہے جن کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی کرنا چاہتے ہیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اسی طرح عشرہ ذو الحجہ کے اندر دوسرا اہم حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ قربانی کا حکم ہے۔ اللہ کے راستے میں کسی جانور کو قربان کرنا، ابھی ہی سے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ آدمی اپنے باقی معاملات کو سمیٹ کر اس کے لیے تیاری کرے، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو وہ کوشش کرے، یہ ایک اہم عمل ہے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قربانی تمہارے روحانی باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ پھر ایک اور صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اون کے، یعنی جو دمبے کی اون جو بہت ہی باریک بال، اس پہ بھی؟ فرمایا ہاں، ہر بال کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے یہ قربانی کا جانور جو ہے کل قیامت کے دن جہنم اور تمہارے درمیان آڑ بن جائے گا، تمہیں جہنم سے جانے نہیں دے گا، تمہارے لیے یہ ہدیہ فدیہ بن کر تمہارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن سکتا ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے کھروں اور اپنے تمام بدن کے ساتھ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں
کے پلڑے کو وزنی کرے گا۔ تو یہ بہت اہم عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اور جب بیٹے کی قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو دیکھ کر ان کے بیٹے کے بجائے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا جبریل کے ذریعے، اور چھری مینڈے کے گلے پہ چلائی گئی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور میرے خلیل، تو نے تو اس خواب کو حقیقت میں سچ کر دکھایا، تو نے سچ کر دکھایا۔ جا میں ہمیشہ ہمیشہ دنیا آخرت میں تمہیں زندہ جاوید بناتا ہوں، ہمیشہ تیرا ذکر خیر جاری رکھوں گا۔ کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم نیکوکار لوگوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی معنوں میں اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی۔ اب سوچئے اگر ہمیں بھی یہ حکم مل جاتا کہ ہر سال تم نے بقر عید میں اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، تو یہ پھر ہمارے لیے کتنا مشکل بن جاتا۔ ہمارے ایمان تو اس درجے کے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر محمد الرسول اللہ کے صدقے بہت سے اعمال میں ان کے لیے آسانیاں کی، اور فرمایا تم جانور کے گلے پہ چھری پھیرو گے لیکن تمہیں ثواب ملے گا بیٹے کی قربانی کی۔ قرآن کریم میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ فرمایا نہ تمہارے جانور کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہاری دلی کیفیت، وہ جذبہ پہنچتا ہے، تم کس جذبے سے، کس قربانی سے، کس جو ہے اہمیت سے اللہ کے سامنے یہ جانور کی قربانی پیش کرتے ہو۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ باوجود استطاعت کے ٹال مٹول کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ حضور علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ باوجود استطاعت کے قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کے وہ شفیق رحیم نبی بھی فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے ناراض ہوں، مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے، باوجود استطاعت کے وہ قربانی نہیں کرتا، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ جو عید کی نماز ہی نہ پڑھے، اس میں اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جس طرح بیٹا نافرمان ہوتا ہے، باپ کی گستاخی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو باپ کہتا ہے جا نکل جا میرے گھر سے، دفع ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو شام کو وہی بیٹا دوبارہ پھر اسی گھر میں آ جاتا ہے، باپ ناراضگی کا، غصے کا اظہار کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے عظیم نبی اس شخص سے غصہ اور اس شخص سے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ باوجود استطاعت کے بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر یہ ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے ابھی سے اہتمام کرے تاکہ وقت آنے پہ اس کے لیے پریشانی نہ ہو۔ 8-10 دن ہے، ابھی سے تیاری شروع کر لے اور وقت آنے پہ اس کے لیے آسانی ہوگی۔ مزید قربانی کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی کی مقدار، سامان تجارت یا سامان تجارت کے بغیر کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں، اس پہ سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اتنی مالیت اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً اندازتاً 1,40,45,000 بنتے ہیں۔
جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اتنی رقم ہے یا اتنا کوئی سامان تجارت زمین وغیرہ جائیداد ضروریات اصلیہ سے زائد ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی میں اپنا حصہ ڈالے، قربانی کرے۔ ایسے ہی وہ عورتیں جن کے پاس زیورات ہیں 3 4 تولے، تو فرمایا ایسی عورتوں کے لیے اپنی علادہ قربانی ان پر بھی واجب ہے۔ اگر کوتاہی کریں گی تو یہی سونا کل جو ہے جہنم کی آگ بن کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا ہمارے ہاں ایک یہ بھی رواج ہے کہ پہلے 7 قربانیاں باپ کی طرف سے، پھر 7 ماں کی طرف سے، پھر 7 بھائی کی طرف سے، پھر 7 بیوی کی طرف سے۔ تو یہ شرعی طور پر یہ کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ اصل اس پر واجب ہے۔ مثلا اگر کسی کی ماں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، خود اس شخص پر واجب ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، ماں کی قربانی 7 پوری کرتا ہے، تو یہ خود بندہ گناہگار ہے۔ اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ ماں کی طرف سے 7 پوری کرے، پہلے خود دیکھے کہ مجھ پر واجب ہے، اپنی قربانی کرے۔ ہاں استطاعت ہے تو اپنی طرف سے ماں کی حصہ بھی ڈال دے۔ اور اسی طرح جو ہے بعض لوگ اسی ترتیب سے 7 سب کی، تو ایسا نہیں ہے۔ ساری زندگی بھی اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس پر ضروری ہے اپنی طرف سے پہلے اور باقیوں کی طرف سے بعد میں اگر استطاعت ہے حصہ ڈالنا چاہے تو اس ترتیب سے قربانی کا اہتمام کیا جائے۔ عشرہ ذوالحجہ میں پہلا جو حکم ہماری طرف جو قربانی کر رہا ہے اس پر یہ ضروری ہے، مستحب ہے کہ وہ ناخن بال نہ کاٹے، اور دوسرا حکم یہ ہے قربانی کا اہتمام کرے۔ عشرہ ذوالحجہ میں تیسرا حکم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت اللہ کو باقی دنوں میں کی ہوئی عبادت سے بہت زیادہ محبوب ہے۔ لہذا ان عشرہ ذوالحجہ جو آج شام سے شروع ہوگا اس میں کثرت سے نوافل، ذکر و اذکار، باقی اعمال صالحہ کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا